لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور قدر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، مطلب کہ وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ہر غلطی آپ کو پہلے سے ایک عقل مند اور بہتر انسان بنا دیتی ہے، بشرطے کہ آپ ہر غلطی سے کچھ سیکھیں۔ تعلق ختم ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کا حیا ہوتا ہے۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ ہائے کیا چیز ہے یہ لطف شکستہ پائی، حوصلے اور بڑے کوشش ناکام کے بعد۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتے۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ برے وقت میں کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتے شیر کو بھی کتا بنا دیتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں، مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن بد زبان سے نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ تنہا ملوں تو بات کرے، میں کیا کروں کہ میں تنہائیوں سے ڈرتا رہا۔ محبتوں سے شناسا ہوا ہوں میں جس دن سے، پھر اس کے بعد شناسائیوں سے ڈرتا رہا۔ سوشل میڈیا کی ایک بات تو بہت پیاری ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کی عمر، ذات، رنگ، نسل یا حیثیت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے خوبصورت خیالات سے جڑتے ہیں۔ چھپ کے ہی صحیح اپنے خیالات تو بانٹتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے سخت لہجے میں بولتے ہیں کہ ان کی تلخیاں سن کر ہم اپنی باتوں کو اپنے دل میں قبر کھود کر دفنا دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کے 10 حصے ہیں، جن میں 9 حصے خاموشی ہے۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ کہیں میں دیر سے پہنچوں تو یاد آتا ہے، کہیں میں دیر سے پہنچوں تو یاد آتا ہے، کہیں میں وقت سے پہلے بھی جایا کرتا تھا۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کبھی غریب آدمی سے محبت نہیں کرتی، مگر یقین کیجئے میں نے آج تک کسی مرد کو ایک بھیک مانگنے والی عورت سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں،
امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی ہنستے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ برا وقت ہی نہیں رہتا اور بری چیزیں ہی نہیں ہوتی، اس کی کرم نوازی ضرور ہوتی ہے۔ برے دنوں کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے اور رہتا بھی ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ بول دیتے ہیں سن نہیں سکتے، لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ اسے عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھایا ہوتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ کوشش کریں کہ بے وجہ خوش رہا کریں، کیونکہ وجہ اکثر مہنگی پڑتی ہے۔ عزت ہمیشہ عزت دار لوگ ہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس خود عزت نہ ہو وہ دوسروں کو کیا عزت دیں گے؟ شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی ہر طوفان سے نکل سکتی ہے۔ مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل، کہ تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہیں جن میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہو، اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سا لطف محسوس کر رہا ہوگا۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ اکیلا چھوڑ جانے والے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے کئی دن تک موت کے خواب آتے رہتے ہیں۔ ذکر آپ کا ہے روح میں رقصاں، آپ کو مانگے ہے چشم تر میری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں مزرعہ زندگی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام ہے۔ چاہ مر جائے نا تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے ہی دوستی کرنا پڑے۔ محبت بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن عزت اس سے بھی زیادہ انمول ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ ہر لمحہ موت کی گرفت کا دھیان رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین غفلت میں روح قبض ہو جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے۔ اے پاک پروردگار، ہم ناتواں اور بھٹکنے والے لوگ ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے،
وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے، تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا۔ ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کر دیکھے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن سے ارشاد فرمایا، اشبہت خلقی و خلقی، یعنی اے حسن تم سیرت و صورت میں میری طرح ہو۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔